علی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جوڈیشل معاملات کے حوالے سے از خود نوٹس لے لیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، 7 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ آپ لوگ خوش نہیں تھے، یہی چاہتے تھے، وہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف مطمئن نظر نہیں آتی۔ وہ کہتی ہے کہ جناب فل کورٹ اس کے اوپر بننا چاہیے۔ کیا ان 7 رکنی بینچ کے اوپر آپ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے؟ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ اعتماد ہے، کیوں نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ اس پہ ہو، کیونکہ بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا شاید یہ کانسٹیٹیوشن کرائسس ہو، کیونکہ بڑی مارکت الآراء ہماری تاریخ رہی ہے کانسٹیٹیوشنل۔ اس میں بہت سے طالع آزما بھی آئے، ایوب خان صاحب کی طرح یا مرحوم ضیاء الحق صاحب کی طرح یا مرحوم مشرف صاحب کی طرح، لیکن ایسا بہت کم ہوا کہ انسٹیٹیوشن کے اندر سے اتنی بڑی چیز، ایک ہوش ربا چیز سامنے آئی ہے۔ اور منصور صاحب، پتہ نہیں یہ کب سے ہو رہا تھا، ان 6 ججوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، پتہ نہیں کب سے ہو رہا تھا۔ اور دوسرا سوال اس میں یہ بھی ہے، آپ کے سوال کے ساتھ جوڑتے ہوئے رکھتا ہوں، آپ سیریسلی کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا تھا یہ کب سے ہو رہا تھا؟ ایک صاحب گزرے ہیں، موجود ہیں ابھی بھی، شوکت عزیز صدیقی صاحب پاکستان میں ہی ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا تھا کہ کب سے ہو رہا تھا؟ آئی ایگری ود یو، آپ جس لائن پہ بات کر رہے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ اس وقت بھی اتنا ہی یا اس سے بھی شاید مضبوط سٹانس ہم سب کو لینا چاہیے تھا۔ میرا نقطہ اور ہے، آپ اگر اس کو سن پاتے، میرا نقطہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کب سے ہو رہا تھا، اور یہ تو ان 6 ججوں کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ بیوروکریسی بیٹھی ہے، بیوروکریسی کی کیا صورتحال ہے، پولیس سروس بیٹھی ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، کیا پولیس سروس اور بیوروکریسی اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں؟ کیا جس طریقے سے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے، کیوں ہوا ایسا؟ کیا کوئی بھی ایسا کوئی صاحب الرائے شخص اور اپنے ضمیر کے عدالت میں سرخرو شخص نہیں تھا پورے آروز میں جو کھڑا ہوتا؟ یا پولیس سروس آف پاکستان میں بہت سے لوگ موجود ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ اچھا ہوا ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا ہے، لیکن تھوڑا پہلے لیتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ اس میں بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا، لیکن پھر بھی دیر آیت درست آیت۔ تو لیکن علی صاحب، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بیسکلی اب آپ لوگوں کو یہ آوازیں اس وجہ سے سنائی دے رہی ہیں کیونکہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے فیصلے جو ہے مینیپولیٹ ہو رہے ہیں؟ پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا، رپورٹ بھی ہوتا تھا، چاہے بیوروکریسی کے معاملات ہوں، جوڈیشری کے معاملات ہوں، لیکن آپ لوگ اس وقت فائدہ لے رہے تھے، اس کا بینیفیشری آپ لوگ تھے، تو اس لیے سنی انسنی کر دیتے تھے۔ ان کمپلینس کے بارے میں میرے پاس موجود ہے شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے، جس دن شوکت عزیز صدیقی صاحب نے وہ تقریر کی تھی تو رات کو ٹاک شو کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ جناب ان کے خلاف جو ہے مس کنڈکٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع ہونی چاہیے۔ سب کچھ موجود تھا، لیکن اس وقت آپ لوگوں نے بالکل اس کو درگزر کر دیا، سنا بھی نہیں اسے کہ کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں منصور صاحب، یو لرن فرام ہسٹری۔ میں ماضی کے کسی اس عمل کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا جس پہ ہمیں اصولی سٹینڈ لینا چاہیے تھا، لیکن بڑی تکلیف سے گزری ہے یہ قوم، اور بڑی تکلیف سے گزرا ہے امت کا، قوم کا لیڈر، کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت چھالے ہیں اس کے پیروں پہ، نیک بخت ضرور اصولوں پہ چلا ہوگا۔ تو قوم کے لیڈر کو جیل میں ڈال کے پتہ نہیں ملک کو کس طرح یہ سرخرو کریں گے، کیونکہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہیروں کو راکھ کے ڈیر میں نہیں پھینکتے۔ ہماری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ ہم اپنے ہیروں کو اس کی قدر نہیں کر پاتے، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے کوئی ہو۔ آپ قدیر خان صاحب کی، عبد القدیر خان صاحب کی آپ مثال آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیجئے کیا اس طرح سے ہم سے گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہیرا ہیں۔ نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال کے کون سرخرو ہوا تھا؟ کیا وہ ہیرا نہیں ہے اس قوم کے؟ دیکھیں منصور صاحب، آپ دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے قیمت چکائی ہے، اس قوم کی غیرت پہ سٹینڈ لینے کی قیمت چکائی ہے۔ ان کی امریکہ سے ذاتی کوئی لڑائی نہیں تھی منصور صاحب، ان کی بنی گالا کا کیس نہیں تھا واشنگٹن کے ساتھ، وہ آپ کے ملک پہ سٹینڈ لیا تھا اس آدمی نے کہ میں نہیں دوں گا، پاکستان ول ناٹ بی اے سیٹلائٹ اسٹیٹ اینی مور، پاکستان ول ناٹ بی اے لیکی، یہ ایک آزاد ملک ہے، اس کے آزاد فیصلے ہوں گے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے اگر وہ ہٹائے گئے تو جنون طریقے سے ہٹائے گئے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا اس کے اندر، آپ یہی سمجھتے ہیں آج بھی؟ دیکھیں میاں صاحب کا جو کیس تھا، میں چند ان لوگوں میں سے ہوں جس نے وہ کیس تقریباً سارا ہی فالو کیا تھا۔ خان صاحب جب آتے تھے میں موجود ہوتا تھا، بلکہ جب وہ نہیں بھی ہوتے تھے وکلاء کے ساتھ میں وہاں سپریم کورٹ میں ہم ہوتے تھے،
کور کرتے تھے پارٹی کی طرف سے. قومی اسمبلی میں بھی اتفاق سے اسی دن میں موجود تھا جب محترم نواز شریف صاحب نے وہ ڈاکیومنٹس اپنے دیے, وہ کاغذ کا پلندہ تھا اور اس طرح انہوں نے اسپیکر کے سامنے رکھا اور انہوں نے فرمایا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع. یہ ناچیز, یہ گنہگار انسان اس دن بھی سپریم کورٹ میں تھا جب چیف جسٹس صاحب یا سینئر جج صاحبان نے پوچھا انہوں نے میاں صاحب کے وکلاء سے کہ میاں صاحب نے جو قومی اسمبلی میں, یہ بات غور سے سنیے گا, جی وقت کافی گزر گیا شاید لوگوں کو بھول گیا ہو, جب میاں صاحب نے جج صاحبان کوٹ ان کوٹ پوچھا کہ جب میاں صاحب نے قومی اسمبلی میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے سامنے کاغذ کا پلندہ سامنے رکھا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع, تو کہاں ہیں وہ ذرائع, کہاں ہیں وہ ذرائع, تو ان کے وکلاء نے وہ تاریخی جملہ ادا کیا کہ وہ سیاسی بیان تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو جو سزا دی گئی, جو پچھلے دنوں علیمہ باجی نے بھی ایک بات کی تھی, وہ بالکل صحیح بات کی تھی کہ اقامے پہ نہیں مین کیس پہ سزا دینی چاہیے تھی, اس کی بجائے ایک معمولی سی چیز پہ دے دی, اصل چیز رہنے دیا گیا. جو آصف سعید کھوسا صاحب کا جو ڈائسنٹنگ میرے خیال میں انہی کا تھا, اس میں جو ججمنٹ تھا وہ اٹھا کے پڑھیے, اس میں آپ کو پوری